بمقامه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. منزلت تیسری تاریخ محرم الحرام کی، اور آپ بتائید الہی بتوفیق الہی اس مجلس اعظم میں شرکت فرما رہے ہیں۔ سورہ قدر کی 3 روز سے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور نزول قرآن کے حوالے سے کچھ مطالب آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی گفتگو نہایت ابتدا میں ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مضمون کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ کل کی گفتگو اگر اذہان عالیہ میں موجود ہے تو میں آج کی گفتگو کو کل کی گفتگو سے متصل کر کے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ توجہ چاہیے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ حامیم دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ تو اگر پچھلے ایام کی گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہو، جو شب قدر ہے وہی مبارک رات ہے، جو مبارک رات ہے وہی شب قدر ہے۔ متوجہ ہیں؟ وہی شب قدر ہے جو مبارک رات ہے، جو مبارک رات ہے وہی شب قدر ہے۔ لیکن ہمیں کم سے کم اتنا تو معلوم ہوا کہ قرآن ایک رات میں آیا۔ توجہ، یعنی مفہوم آیت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک رات میں قلب پیغمبر پر نازل کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہی سے ہماری گفتگو، ہماری بات کا آغاز ہوا، یہی سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو میں نے پہلے دن ابتدائی تقریب میں ایک سوال قائم کیا تھا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کے جواب تک پہنچا جائے۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ قرآن کیا ایک رات میں آیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کیا ایک رات میں آیا یا 23 برس کے مسلسل عرصے میں آیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ کسی بھی کتاب تفسیر کا مقدمہ پڑھیے تو کوئی بھی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آیت کا سیاق و سباق بیان نہ کیا جائے۔ میں آسان الفاظ میں کہہ دوں، جب تک آیت کا شان نزول بیان نہیں ہوتا، آیت کی تفسیر واضح نہیں ہوتی، آیت کا محل روشن نہیں ہوتا۔ اب میں چلیے ایک فقرہ اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے، میں تفسیر کی بات تو دور کی بات ہے، ارے گھر میں تاج کمپنی کا قرآن تو ہوگا نا؟ بولتے رہیے گا میرے ساتھ، تاج کمپنی کا تو قرآن ہوگا نا؟ سورہ کی ابتدا میں لکھا ہوتا ہے یہ سورہ مکی ہے، گواہی دیجیے گا، لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ سورہ کی ابتدا میں ہی لکھا ہوتا ہے یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے۔ تو بھائیوں، اسلامیات میں بچپن میں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ کون سا سورہ مکی ہوتا ہے، کون سا مدنی ہوتا ہے، یہی تو پڑھایا جاتا ہے نا کہ جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی ہے۔ ارے جاگے جاگے جاگے، تھوڑا سا میں کہیں دور سے تو بات نہیں لا رہا، سامنے کی بات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا پڑھایا جاتا ہے کہ مکے میں جو نازل ہوا، بولیے گا، وہ سورہ مکی ہے، جو سورہ مدینے میں اترا وہ سورہ مدنی ہے۔ تو اگر سورہ مدنی ہے، سورہ مکی ہے، تو قرآن تو ایک رات میں تو نہیں آیا۔ بھائی توجہ چاہ رہا، بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا،
بھئی یہ شان قرآن جو ہے، جب تک میں نزول قرآن کے حوالے سے ایک معصوم کا ارشاد بیان کرنا ہے، لیکن میں یہ ساری تقریر 3 روز سے یہ مسلسل یہ تمہید ہے اس فرمان کے لیے، اور فرمان جواب بڑا آسان ہے، اور یقین جانے یہ وہی جواب دے سکتا ہے جو قرآن کا حافظ نہیں محافظ بن کے آیا تھا۔ سلامت رہیے گا، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ تو کل گفتگو اس مقام پر آئی، توجہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن ایک رات میں آیا یا قرآن 23 برس کا ایسے میں آیا۔ جہاں میرا نبی اگر مکے میں تھا تو آیت مکے میں اتری، توجہ، میرا نبی اگر مدینے میں تھا تو آیت مدینے میں آئی۔ بھائی کل بات ہو رہی تھی یا نہیں؟ میرے نبی کو پہاڑ پہ نہیں جانا پڑا آیتیں لینے کے لیے۔ کل کا فکرہ اگر یاد ہو، ایک لمحہ ایک منزل اور آگے بڑھ رہا ہوں، پہاڑ پہ کسے بلایا تھا؟ موسیٰ کو، کوہ طور پر توریت اتری لکھی ہوئی لوحوں کی شکل میں۔ اب جملہ آپ کے حوالے کروں گا، موسیٰ پر توریت اتری لکھی ہوئی لوحوں کی شکل میں، لیکن قرآن لکھا ہوا نہیں اترا، قرآن سیدھا پیغمبر کے سینے پر اترا۔ جو لکھی ہوئی آئی تھی وہ لوگوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو آباد ساتھ رکھے۔ جو لکھی ہوئی آئی تھی وہ لوگوں کے ہاتھ لگ گئی، مگر قرآن کو چونکہ قیامت تک کے لیے باعث ہدایت ہے، اللہ نے لکھا ہوا نہیں اتارا، قلب مصطفیٰ پر اتارا۔ اب اگر قرآن میں تحریف کرنی ہے تو پہلے قلب مصطفیٰ تک رسائی حاصل کرو۔ اگر پہلے قرآن تک پہنچنا ہے، قرآن آئے میرے نبی کے سینے پر، جملہ کہوں، سب کی پائے مصطفیٰ تک رسائی ہے۔ خاموش رہ گئے، اگر تھکے گئے تو یہ نہیں، میں زیادہ میں زیادہ نہیں دوں گا، ضرورت رہیے، سب کی پائے مصطفیٰ تک رسائی ہے۔ جملہ کہوں، واحد گھرانہ ہے، باپ کو دیکھا تو وہ دوش پہ نظر آیا، بچوں کو دیکھا تو وہ کاندھوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ توجہ، ایک ہی گھرانہ ہے جسے اللہ نے محافظ قرآن بنا کر بھیجا۔ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اب جنہوں نے دونوں تقریریں جن کے ذہن میں، اب وہ اس فکرے سے لطف اندوز ہوں گے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جہاں میرا نبی ہوگا آیتیں وہیں آئیں گی، مکے میں ہے تو آیتیں مکے میں، مدینے میں ہے تو آیتیں مدینے میں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں لینے میرا نبی گیا۔ اور تو کل کی گفتگو ذہن میں ہے، کل کہاں تک پہنچی تھی؟ پہلی چیز کون سی ہے؟ بولیے۔ جناب خدیجہ کے دروازے پر اللہ کا رسول بارات لے کر آیا۔ کل خطبہ نکاح کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی نا، کہ ابو طالب نے مسند عقد پہ خطبہ نکاح شروع کیا۔ سنو، ابو طالب کو کے اوپر کفر کی تہمت لگانے والے غور سے سنے، ابو طالب سے بڑا کوئی موحد نہیں تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب نے اس وقت الحمدللہ کہا جب ابھی سورہ فاتحہ میں الحمدللہ نہیں اترا تھا۔ سلامت رہے، آباد رہے، مولا آپ کو آباد و شاد رہے۔ میں تو صرف ایک فکرہ کہنے کے لیے کہ اتنی آپ کو زحمت دے رہا ہوں، 2-3 فکرے سنا دوں اس خطبے کے، تاکہ گفتگو ماحول بن جائے اور گفتگو آگے بڑھ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا خطبہ دیا، اس کو سنیے اور اس کو محفوظ کریے اس خطبے کو۔ اور یہ میں کوئی صرف اپنی کتابوں سے خطبہ نہیں پڑھا، عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء نے اس خطبے کو نقل کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اب اس خطبے کے الفاظ سنیے۔ کل گفتگو کہاں پر آ کر رکی؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذرب ابراہیم و ذریۃ اسماعیل۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل اور اسماعیل کی ذریت میں پیدا کیا۔ مجھے یاد نہ دلانا پڑے، کل کا فکرہ ذہن میں ہوگا کہ درود ابراہیمی میں آپ درود بھیجتے ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں کوئی اور آل ابراہیم نہیں۔ سلامت رہے، آباد رہے، کل کا فکرہ ذہن میں ہوگا، ہم ہے آل ابراہیم۔ اب گفتگو ایک منزل اور آگے کرنا چاہ رہا ہوں، مولا آپ سب کو بیدار کرے، مولا ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ اب فکرہ آپ کے حوالے، صرف یہیں پہ خطبہ نہیں ہوگا، آگے بڑھ کے کہا وَجَعَلَنَا حَزَنَةَ بَيْتِهِ وَسَوَّاسَ حَرَمِهِ۔
اور اس خدا کی حمد ہے جس نے اپنے گھر کا ہمیں نگہبان بنایا، جس نے اپنے گھر کا ہمیں نگہبان بنایا، ہمیں نگہبان اور منتظر قرار دیا۔ وجعلنا لنا بیتا محجوجا، اور سنو اللہ نے ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس گھر کا حج کیا جاتا ہے۔ توجہ توجہ، یہیں پر جملے نہیں رکے، وحرمن آمنا، ہمارے لیے امن والا حرم بنایا۔ جاؤ سورہ قصص کی آیت پڑھنا، 57 نمبر کی آیت پڑھنا کہ بعد میں اللہ نے ابو طالب کے جملوں پر مہر تصدیق سب کر دی۔ توجہ، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی کسی نے مکے کو حرم آمن نہیں کہا، اور ابو طالب نے کہا یہ امن والی جگہ ہے۔ توجہ، وہی الفاظ قرآن میں آئے۔ توجہ، جب کسی نے کہا نا وقالو ان نتبع الہدی معک، حبیب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو نتخطف، یہ لوگ ہمیں شہر بدل کر دیں گے۔ حبیب کیا ان کو ایمان نہیں ہے کہ ہم نے اس جگہ کو امن والا بنایا ہے؟ حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یہی فکر ابو طالب نے خطبے میں کہے وجعلنا لنا بیتا محجوجا، ہمارے لیے وجعلنا لنا بیتا محجوجا، ہمارے لیے حج والا گھر بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے لیے امن والا گھر بنایا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر شے کے پھل ہر دنیا سے چاروں طرف سے ثمرات ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اگلا فکر آپ کے حوالے، وجعلنا الحکام علی الناس من بلدنا ھذہ، عجیب فکر اور سنو، ہمیں اس شہر میں اللہ نے حاکم بنا کر بھیجا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے جس فکرے کے لیے زحمت دینی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس گھر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ سلامت رہیے گا۔ ایک فکرہ کہتے ہیں آگے بڑھ جاؤں گا، یاد رکھنا ابو طالب نے خطبہ رسول خدا، خطبہ نکاح رسول خدا پڑھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا، اور رسول نے اس بات کی تائید کر دی۔ ابو طالب نے وہاں بیٹھ کے کہا سنو، مکہ بھی ہمارا ہے، کعبہ بھی ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں حاکم بنا کے بھیجا ہے۔ یاد رکھنا حاکم کی اولاد حاکم ہوتی ہے، غلام کی اولاد غلام۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اب جس جملے کے لیے زحمت دینی ہے، اب ماحول بن گیا اور اب جملہ وصول کریے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے کے لیے میں نے اتنی دیر تمہید باندھی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اب اس جملے کو محفوظ، صرف محفوظ نہیں کرنا، اس جملے پہ غور کرنا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ کا سنو، یا ابو طالب نے پہلے توحید کا اعلان کر دیا؟ بولیے میرے ساتھ، توحید کا اعلان کیا یا نہیں؟ الحمدللہ کہہ کر توحید کا اعلان ہو گیا۔ اچھا، کس کا اعلان کیا؟ مکے کا اعتراف کیا کہ حرم میں امن والی جگہ ہے۔ بولیے امن والی جگہ ہے یا نہیں؟ پھر خانہ کعبہ کا اعتراف کیا، صرف خانہ کعبہ کا اعتراف نہیں کیا، بولیے حج کا اعتراف کیا یا نہیں؟ بھائی کتنی دلیلیں دوں ابو طالب کے مومن ہونے پر، ایک فکرہ اور کہتا چلے جا رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں صاحب رسول پہ ایمان نہیں لائے، اگلا فکرہ سننا کہ سنو ان ابن اخی ھذا محمد، سنو یہ جو میرے بھائی کا بیٹا محمد ہے نا، لا یوزن برجل الا وجہہ، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مقابلہ کسی سے نہ کرنا۔ اگلا میرا بھی ترجمہ میں نے کیا ہے، لا یوزن برجل الا وجہہ، دنیا کے جتنے بڑے آدمی سے بھی محمد کا مقابلہ کر لو گے، یاد رکھنا میزان میں ہمیشہ محمد بھاری رہے گا، میزان میں محمد ہمیشہ بولے بھاری رہے گا۔ اعلان ہوا یا نہیں؟ یعنی خدا کی قسم یہ بعد میں اعلان ہوا کہ محمد سید البشر ہے، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ محمد کا مقابلہ کائنات میں کسی سے نہیں۔ اب احسان سنو ابو طالب کا، جب اعلان کر دیا کہ محمد کا
نکاح کے وقت سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہوتی ہے؟ میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں بھائی، جب بھی نکاح خان بیٹھتا ہے نا تو فارم بھرنے سے پہلے پوچھتا ہے بتاؤ اس کا مہر کیا ہے؟ بولیے گا اب ضروری ہے، اب تک میں نے آپ سے نہیں کہا لیکن اب مجھے شکوہ رہ جائے گا اس بندے سے جو اس بات پہ خاموش رہ گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، نکاح سے پہلے مہر طے ہوتا ہے لیکن مہر خالص ملکیت ہوتی ہے لڑکی کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا مہر بھی جب کفر میں رشتہ ہو تو مہر بھی لڑکی کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ لگانے کہاں ہے بھائی، مہر دینا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مہر کا وعدہ کر لیں اور دینا، ساری زندگی لڑکی کے مقروض رہیں گے۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے خدا کی قسم، توجہ دے۔ معصوم کا بھی فرمان ہے کہ مہر ادا کیا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، توجہ کبھی فقیری نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو مہر کی کتنی قسمیں؟ ایک عاجل ہے یعنی مہر معجل جسے کہتے ہیں، ایک معجل ہے حمزہ سے، ایک عین سے۔ مہر معجل کسے کہتے ہیں؟ جو فوراً ادا ہوتا ہے۔ مہر معجل کسے کہتے ہیں؟ جو بات کے لیے موقوف ہو، جب لڑکی ڈیمانڈ کرے، بھائی لکھ دیتے نا عند الطلب۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، آپ بتائیے یہ بزرگ گواہی دیں گے۔ اچھا اب میں کیا کروں، جنہوں نے کبھی نکاح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے انہیں نہیں معلوم، لیکن جنہوں نے ہوتے ہوئے دیکھے وہ تو مجھے گواہی دے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ عند الطلب۔ جب لڑکی طلب کرے تو یہ مہر دینا ہے۔ دیکھیے یہ مہر لڑکی کی خالص ملکیت ہے۔ توجہ، اس مہر میں اور کسی کا حصہ نہیں۔ اللہ نے آپ کے منافع میں غریبوں کا حصہ رکھا، زکات کی شکل میں بھی، خمس کی شکل میں بھی، یعنی ہمارے مال میں دوسروں کا حصہ ہے، لیکن مہر لڑکی کی وہ خالص ملکیت ہے جس میں نہ خمس ہے، اللہ کی قسم جس میں نہ خمس ہے نہ زکات ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، جیسی لڑکی ہوگی مہر بھی ویسا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ اب سامنے ہے ملیکۃ العرب، سلامت ہے آباد ہے، سامنے ہے عرب کی شہزادی جس کے صرف خزانیوں کی چابیاں اونٹوں پہ بار ہوتی ہو، وہ ہے خدیجہ۔ اب مہر دینے کی باری آئی، ابو طالب نے اعلان کرتے ہوئے کہا سنو، محمد کا مہر میں ابو طالب اپنے مال سے ادا کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت بیدار ہیں آپ۔ میں ابو طالب مہر عاجل بھی، مہر عاجل بھی، عین والا عاجل بھی، حمزہ والا عاجل بھی، یعنی مہر معجل بھی مہر معجل بھی، دونوں میں ابو طالب اپنے مال سے ادا کروں گا۔ نا میں دیکھ رہا ہوں پروفیسر صاحب یہاں سے لے کر وہ آخری آدمی تک اور جتنے باہر مومنین بیٹھے ہیں، اگر میرے ساتھ دینے کا وعدہ کریں خدا کی قسم وہ نتیجہ دوں گا کہ اگر کبھی بستر پہ بھی غور کرو گے نا تو علی کی ولایت تمہیں جھومنے پہ مجبور کر دے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے نبی کا نکاح ہے پڑھانے والا ابو طالب، نبی کا نکاح ہے مہر دینے والا ابو طالب، وہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے نا، مشیت کے پردوں کو مسکرا کے دیکھتا رہا۔ اچھا ابو طالب تو نے میرے نبی پر یہ احسان کیا کہ نکاح بھی پڑھایا، اس کا مہر بھی دیا، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے جب تیرے بیٹے علی کا نکاح فاطمہ سے کروں گا، نکاح بھی میں پڑھاؤں گا، مہر بھی میں۔ کیا کہنے آپ لوگوں کو؟ سلامت رہے، آباد رہے، آباد رہے، یاد رہے۔ خدا ان چہروں پر کوئی غمی کاری نہ کرے سوائے ہمیں سید الشہداء کے، جو ابھی بھی شک کی وادی میں گم ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن چلو میں روایت پڑھتا ہوں، متفق علیہ روایت ہے۔ کیا اس سے پہلے رشتہ کس نے طے کیا؟ بولیے گا، بولے میرے ساتھ، رشتہ کیا اللہ نے،
توجہ جا رہا ہوں، علی سے رشتہ ہوا فاطمہ کا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب مہر دینا تھا، میں نے کہا جتنی بڑی لڑکی ہوگی مہر بھی ویسا ہوگا. لڑکی تھی خدیجہ، مہر دیا ابو طالب نے. لڑکی ہے فاطمہ، بالا آباد رکھے، مہر دے گا خدا. مہر کیا رکھا؟ اب فاطمہ کا مہر رکھا گیا. کہ سنو، جب میں نے علی کا فاطمہ سے نکاح کیا تو مہر میں زمین کو بھی رکھا، دریاؤں کو بھی رکھا، زمین کو بھی رکھا، دریاؤں کو بھی رکھا، زمین کو بھی رکھا، دریاؤں کو بھی رکھا. یاد رکھنا یہ زمین حق مہر ہے حسین کی ماں کا. اب دل میں اگر حسین سے دشمنی ہوگی زمین پر چلنا حرام ہوگا. سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سکت و شہداء کے. یہ ہے فضیلت. توجہ جانا، پڑھوں ایک منزل اور پڑھوں لیکن وقت نکلتا چلا جاتا ہے. میں کہ صرف خطبہ ہی پڑھ میں ہی وقت نکل جائے تو پھر بات بہت آگے چلی جائے گی. میں اس گفتگو کو ایک منزل اور قریب کرنا چاہ رہا ہوں اگر متوجہ ہیں، تاکہ آج کی مجلس میں کم سے کم نتیجہ تو آپ کے حوالے کر دوں. مجھے نہیں پتا کہ کیسے سنیں گے لیکن اگلا فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ جس کو سورہ گھر بیٹھے ہوئے ملے، جو مکے میں تھا تو آیتیں مکے میں اتری، جو مدینے میں گیا تو آیتیں مدینے میں آئی. 3 چیزیں لینے کے لیے میرا رسول جاتا ہوا نظر آیا. خدیجہ کو لینے بارات کی شکل میں خدیجہ کے پاس آئے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو نبی کچھ لینے نہیں گیا وہ یا خدیجہ کو لینے گیا یا کعبے کے سائے میں سلطان نصیر کو لینے گیا. نہیں بھائی، ایسے نہیں. اب ذرا جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے ہی سنیے گا. میں نے کہا کس کو لینے گئے؟ یا خدیجہ کو لینے گئے یا 16ویں رجب کو کس کو لینے گئے؟ سلطان نصیر کو. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. حبیب دعا مانگو، کہہ دو ان سے. وَقُلْ حبیب کہو، کیا کہو؟ رب اے میرے پالنے والے، ادخلنی مدخل صدق، مجھے وہاں سے داخل کر کہ جو سچائی کا راستہ ہے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے خارج کر نکال وہاں سے جو سچائی کا راستہ ہے، جہاں سے سچائی جاتی ہے. فطرہ آپ کے حوالے کرو. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور پالنے والے مجھے اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، توجہ نہیں کی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ، پالنے والے اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر، ایک مددگار عطا کر. تو بھائی میرے، جو چیز اپنے پاس سے دی جاتی ہے کسی اور کے گھر نہیں دی جاتی، اپنے گھر بنا کے دی جاتی ہے. کسی اور کے پاس نہیں دی جائے گی. تھک گئے تو چھوڑ دوں. کسی اور کو کہ گھر بلا کے نہیں دی جائے گی، وہ بولیے گا اپنے گھر بلا کے دی جائے گی. اللہ اکبر. اگر اجازت دیں تو ایک فقرہ اور کہہ دوں. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، علی کی خانہ کعبہ میں آمد کی روایت کو کبھی فراموش نہ کرنا. توجہ چاہ رہا. دیکھیں میں ایک فقرہ کہنے لگا، اس کو محفوظ کرنا. میں یہ فقرہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو آل محمد کا ہے. آل محمد کے علاوہ کسی عقیدے کو نہ میں جانتا ہوں نہ میں مانتا ہوں. یا قرآن کی آیت میں یا
فرامین ائمہ طاہرین ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے علماء کے سامنے زانو ادب طے کر کے ان فرامین کو سمجھنا کا کچھ سلیقہ سیکھا ہے، توجہ، اس لیے کہ جو معصومین کے فرامین کو مکمل سمجھائے وہ تو عارف زمان ہو جائے، اسے آپ کی دنیاوی اصطلاح میں فقیہ کہا جاتا ہے۔ اب میں فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر جاگ رہے ہیں تو میں ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا سے جاگیے گا، یہاں سے لے کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میں نے کیا کہا، خانہ کعبہ کی میں آمد کی قصے کو فراموش نہ کرنا، جملہ کہہ دیتا ہوں، کتنی ایسی روایات ہیں کہ جس میں امام نے خود پوچھا، توجہ، میں ایک روایت چلی سنا دیتا ہوں آپ کو، میں پورا قصہ نہیں سنا، واقعہ نہیں سنا، آپ نے سنا ہوا، لیکن میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا۔ جابر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا 13 رجب کا قصہ تو سنائیے، مجھے نہیں پتا کہ بات کون کون میرا ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ بھائی ہمارے پریشان تو نہیں ہے نا، ساتھ دے کے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا رسول اللہ ذرا 13 رجب کا واقعہ تو بتائیے۔ نبی نے فوراً جھوم کے کہا واہ جابر کیا سوال کر لیا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جملے کی قیمت کون دے گا، کیا کہا نبی نے، آہ آہ اے جابر واہ کیا تم نے کیا سوال پوچھ لیا، بھائی علی کی ولادت کا سوال پوچھا اور رسالت نے جھومنا شروع کیا، میں نے تو بیچارہ کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ذکر پہ رسالت جھومنے لگتی ہے۔ ارے کہا بیٹھے میں نے تو مکمل قصہ کہا، اور جب قصہ سنایا مکمل قصہ سنا، یعنی رسول نے بڑھاوا دیا، سنو کیا سوال کیا اور سنو یہ واقعہ کیا ہے۔ کتنے ہی ایسے راوی ہیں، ایک بوڑھی خاتون نے جو اس وقت موجود تھی چوتھے امام سے یہ واقعے کو بیان کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، چوتھے امام نے خود پوچھا بتاؤ کیا دیکھا تھا، بتاؤ کیا دیکھا تھا، یہ بات ذہن میں رہے گی۔ اچھا، دختر حلیمہ نے ظالم کے دربار میں اس واقعے کو بیان کیا، پھر کبھی صحیح اس کی تفاصیل آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، لیکن ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی زحمت دی ہے۔ جو چیز اپنے پاس سے دی جاتی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں دی جاتی، اپنے بولیے گا گھر بلا کے دی جاتی ہے۔ کب آئے؟ 16ویں رجب کو، جہاں سے علی کی ماں کعبے میں گئی تھی، بولے بھائی جہاں سے کعبے میں گئی تھی، 16ویں رجب کو کعبے سے باہر آئی، ہاتھوں پہ حیدر کرار ہے، نبوت امامت کی منتظر ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون لفظوں کا خریدار ہے، یہاں بیٹھا ہے، اگر میرے ساتھ سفر کا وعدہ کرے تو ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، نبوت امامت کی منتظر تھی، نبوت نے باہیں پھیلائی، امامت آغوش میں آئی، جاگے جاگے نبوت نے باہیں پھیلائی، امامت آغوش میں آئی، عصمت نے عصمت کا لمس محسوس کیا۔ جس علی نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی اس علی نے آنکھیں کھول کے دیکھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ اکبر، توجہ، بھائی 3 دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن کچھ تو ایسا تھا نا لمس میں کہ علی نے آنکھوں کو کھول کے دیکھا۔ چلو 4 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محمد علی وفا صاحب کے 4 مصرے 13 رجب کو حرم امیر المومنین میں سنے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہنے لگے دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، سمجھ سکتے ہیں جو شہری ذوق رکھتے ہیں وہ سامعین میں بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں، پروفیسر صاحب پڑھاتے ہیں نا، سارے ذوق والے افراد یہاں پر بیٹھے، پر یہ ایک ہی تو نور تھا، توجہ بھائی، ظلم عبد المطلب تک اس نور نے سفر کیا، پھر نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ ظلم عبداللہ میں آیا، ایک حصہ ظلم ابو طالب میں آیا۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے، محمد علی وفا کیا کہہ رہے ہیں، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پر کھلے ہوں گے، اور کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے 2 ٹکڑے آپس میں ملے،
کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے. علی نے قد افلح المومنون پڑھ کے آتے ہی مومنوں کی کامیابی کا اعلان کر دیا. توجہ، اب مومن بننا آپ کا کام ہے، ضمانت دینا علی کا کام ہے. سلامت رہے. بس میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا، لیکن اگر بیدار ہے تو مجھے اب آپ کی بیداری چاہیے. آخری فکرہ آپ کے حوالے کرو. کتنی چیزیں لینے کا نبی؟ 3. جادنا. کتنی چیزیں لینے کا؟ سارے تھکے ہوئے تو نہیں ہے. جس نبی کو آیتیں مکے میں آئی، جو نبی گھر میں تھا تو آیت گھر میں آئی، سفر میں تھا سفر میں آئی، نبی میدان جنگ میں ہے تو آیت جنگ میں آئے گی، نبی پہاڑ پہ ہے تو آیت پہاڑ پہ آئے گی، نبی صحرا میں ہے تو آیت صحرا میں آئے گی، نبی محراب میں ہے آیت محراب میں آئے گی، نبی ممبر میں ہے آیت ممبر میں آئے گی، نبی چادر میں ہے آیت چادر میں آئے گی. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نبی کعبے میں ہے تو آیت کعبے میں آئے گی. نبی کو کچھ لینے نہیں جانا پڑا، مگر 3 چیزیں لینے میرا نبی گیا. یا خدیجہ کے دروازے پر بارات کی شکل میں گیا، یا 16ویں رجب کو. جملہ آپ کی سوالوں کے حوالے کر رہا ہوں. پروفیسر صاحب اس مجمع کی ضمانت دے کہ میں اس فیصلے کو ان کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں. یاد رکھنا، یا خدیجہ کو لینے دروازے پہ گئے، یا 16ویں رجب کو بھائی لینے کعبے میں گئے، یا نور سیدہ لینے معراج میں گئے. سلامت رہے، سلامت رہے. مولا آپ کو ہمارے ساتھ رکھے. نور سیدہ لینے پریشان ہو گئے اس روایت سے. پڑھیے، 1 2 نہیں، کئی روایات ہیں اس مطلب پر. میرا نبی نور سیدہ لینے گیا. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر بیدار ہے. جب اللہ نے نور سیدہ کو خلق کیا، جانتے ہیں نا بعد میں اس نور کو، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے. آدم جگہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، اور معراج میں نبی کو بلا کے وہ پھل کھلایا، وہ تفاح، وہ سیب کھلایا. جب نور سیدہ منتقل ہوا، اب اگر اسی طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں تو ایک فکر اور کہوں گا. اب تھوڑی سی مشکل میں ڈالوں گا تاکہ آپ مشکل کشا کو پکاریں. جانتے ہیں لفظ خصائص کسے کہتے ہیں؟ خصوصیت کی جمع خصائص. اس پہ علماء نے کتابیں لکھی، اس لفظ پہ کتابیں لکھی. اچھا آپ کہیں گے اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب میں چاہ رہا ہوں اگر کسی نے توجہ ہٹائی تو پھر جملے کا صفہ نہیں ملے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. خصائص جمع ہے خصوصیت نا، تو کسے کہتے ہیں؟ اس کا آسان ترجمہ اگر آپ کی زبان میں کروں تو امتیاز کو خصوصیت کہا جاتا ہے. نہیں شاید ابھی پہنچے نہیں، میں اور آسان کرتا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آئے. کسے کہا جاتا ہے؟ بولیے. امتیاز کو. شاید جو نہیں پہنچے میں بالکل آسان کر رہا ہوں. امتیاز اس فضیلت کو کہا جاتا ہے جس فضیلت میں صاحب فضیلت کا کوئی شریک نہ ہو. اب میں اس سے بہتر ہمیں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. دیکھیں اس فضیلت کو امتیاز کہتے ہیں جس میں کوئی، بولیے نا، شریک نہ ہو. اچھا جو فضیلت کسی اور میں نہ ہو. آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، میں مثالیں دیتا ہوں، 2 3 مثالیں دوں گا، آپ کی خود سمجھ میں آئے گا. انبیاء کتنے گزرے؟ 1,24,000 انبیاء گزرے، مگر معراج صرف میرے نبی کو ہوئی. بولیے ہاں، توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے کتنے انسانوں کو بنایا؟ معراج. بولے یہ فضیلت ہے فقط میرے نبی کی. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اگلی مثال دے دیتا ہوں. اچھا انبیاء کتنے؟ 1,24,000. تو نبوت کی خاصیت شریک ہے 1,24,000 افراد میں. رسول کتنے؟ 313. تو رسالت کی خاصیت شریک ہے کتنے میں؟ بولے 313 میں. آسان کرو. اولے لازم کتنے ہیں؟
5. تو اولو العزم ہونے میں 5 شریک، مگر خاتم النبیین فقط میرا نبی. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا، جو ابھی تک خاموش ہیں تو ان کے لیے ایک اور فکرہ کہہ دیتا ہوں. دیکھو، انبیاء کے وسیع آئے، جنگیں بھی لڑی، مگر ذوالفقار فقط علی کے لیے آئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذوالفقار فقط علی کے لیے آئی. اچھا، ایک منزل اور آگے بڑھتا ہوں. ذوالفقار فقط علی کے لیے آئی. مدینے میں بہت گھر تھے، مگر ستارہ ایک ہی دروازے پر آیا. توجہ توجہ بھائی، اب تو سمجھ میں آ گیا نا خصوصیت کیسے کہتے ہیں، امتیاز کیسے کرتے ہیں. ایک مثال اور مثال دے دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کون میرا اس مثال پہ ساتھ دے گا، کون تنہا چھوڑے گا، لیکن مثال آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو قبر میں جا کے مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں. مٹی کا ڈھیر بننا اور ہے، مٹی کو کھا کے شفا بنانا. خاک شفا، خاک کو جو خاک شفا بناتے ہیں، اس مسیحا کو حسین ابن علی کہا جاتا. تو لفظ خاصیت سمجھ میں آئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں. پریشان بیٹھے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا، اگر یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو اب گفتگو کا خلاصہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. زیارت وارثہ بڑی ہے نا؟ زیارت وارثہ کو فکر کیا ہے؟ اشہد انکم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ، میں فکرے کو چھوڑ رہا ہوں. آپ کا سفر شروع ہوا کہاں سے؟ اسلاف شامخہ میں سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ تک آئے. اچھا، کس میں سے ہوتے ہوئے؟ بولے شامخ. لفظ شامخ پہ اگر توجہ کرے، شامخ الانف اونچی ناک والا، شامخ النسب اونچے نسب والا. اسلاب شامخہ میں سے ہوتے ہوئے، بولتے رہیے گا، ارحام مطہرہ میں آئے. اے اہل بیت توجہ، اے علی کے بیٹوں، سب کے لیے فکر آیا. میرے نبی سے لے کر 13 معصومین تک کے لیے یہی فکرہ ہے. توجہ، 13 کے 13 معصوم کے لیے یہ فکرہ ہے کہ آپ کا نور اسلاب شامخہ میں سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ تک آیا. پاکیزہ اور بلند سلبوں سے ہوتے ہوئے پاکیزہ صدف کے حوالے کیا گیا. یعنی اب میرے نبی کا نور، علی کا نور، حسن کا نور، حسین کا نور، زین العابدین کا نور، وہاں سے لے کر میرے زمانے کے امام تک کا نور. آدم سے شیش میں آیا، شیش کے بعد ان کے مسیح میں آیا، وہاں سے سفر شروع ہوا. ابراہیم میں آیا، اسماعیل میں آیا، عبد مناف میں آیا، ہاشم میں آیا، عبد المطلب میں آیا. توجہ، اللہ نے ان کے انوار کو پاکیزہ صلبوں میں منتقل کیا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو اماموں کے نور کو اللہ نے انبیاء کی صلب میں رکھا، مگر یاد رکھنا نور فاطمہ کو براہ راست بغیر کسی نبی کے راستے کے معراج میں اپنے نبی کو بھلا کے حوالے کیا. انبیاء کے صلب سے ہوتے ہوا، لیکن سیدہ کے نور کو براہ راست، جملہ کرنا چاہ رہا ہوں، تھک گئے تو چھوڑ دو، اگر ایک جملہ سننا چاہتے ہیں تو حوالے کر دو. براہ راست پیغمبر کے حوالے کیا. اچھا، اس فقرے کو بھی سن لیجیے گا. نور سیدہ کو منتقل کیا، تو جس نور کو منتقل کرنے میں قدرت نے اتنی احتیاط کی ہو، اللہ اکبر، بتائیے وہ نور کسی اور کے تو حوالے نہیں کرتا نا. اللہ اکبر، توجہ چاہیے. اسی لیے جناب سیدہ کے حوالے سے جو روایت ہے اسے محفوظ کر لیجیے گا. اور یہ روایت بارہا سنی ہوئی ہے، اب لطف آئے گا آپ کو. نور سیدہ کو براہ راست پیغمبر کے حوالے کیا. اب جملہ سنیے گا. اب جس نور کو منتقل کرنے میں قدرت نے اتنی احتیاط برتی ہو،
توجہ کہ جس نور کو انبیاء کو نہ دیا ہو، مجھے یہ بتاؤ کسی امتی کو کیسے دے دیتا؟ نہ مجھے نہیں پتا کہ آپ بیدار ہے یا نہیں ہے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، جس نور کو انبیاء کی صلب میں نہ رکھا ہو تو یہ تو معقول نہیں ہے نا کہ کسی امتی کے حوالے کر دیتا۔ اسی لیے رسول نے پکار کے کہا تھا یاد رکھو لولا علی لما لفاطمہ کفر آدم ومن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو زمین میں فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ تو روح زمین پر کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا۔ آدم ومن دونہ قید نہیں ہے، چاہے آدم یا آدم کی دیگر اولاد، فاطمہ کا کوئی کف نہیں۔ ختم کر دی میں نے تقریر، بس روایت سنیے اور کل شاید وقت ملے نہ ملے مجھے اس موضوع کو آگے بڑھانا۔ تو وہ حبیب جس کو گھر بیٹھے آیات ملی، مکے میں ملی تو مکی کہلائے سورہ، مدینے میں ملی تو مدینے کہلائے۔ وہ نبی تین چیزیں لینے گیا، یا خدیجہ کو بولیے، علی کو یا سیدہ کو، لیکن سوال اپنی جگہ پر باقی رہ گیا کہ ایک رات میں اترا یہ 30 برس کے عرصے میں اترا۔ خدا کی قسم اگر محافظ قرآن نہ ہوتے تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ نزول قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ معصوم نے خود بیان کیا، سنو قرآن کا ایک نزول نہیں، قرآن کے 2 نزول ہیں۔ قرآن کا ایک نزول نہیں، قرآن کے 2 نزول ہیں۔ ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہتے ہیں نا دفعتاً یوں ہوا۔ کبھی آپ نے اگر اردو ادبیات پڑھی ہو، لٹریچر پڑھو تو اس میں استعمال ہوتا ہے کہ لفظ دفعتاً یوں ہوا۔ دفعتاً کا مطلب ہے ایک ساتھ، اچانک۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو پروردگار نے ایک ساتھ شب قدر میں قرآن کو حبیب کے سینے پر اتارا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ساتھ بھی اتارا اور پھر موقع اور محل کی مناسبت سے تدریجاً آہستہ آہستہ جبریل کے ذریعے سے حبیب کے سینے پر وحی کرتا رہا۔ تو نزول قرآن کتنے ہوئے؟ کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ کیسے کہا؟ جاؤ عربی لغت اٹھاؤ۔ انزال کہتے ہیں ایک ساتھ نازل کرنے کو، اور تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کرنے کو۔ پروردگار نے دونوں لفظ اس قرآن کے لیے رکھے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں ایک ساتھ نازل کیا۔ توجہ جا رہا ہوں، اور دوسرے لیے کیا کہا؟ میں نے پہلے ہی دن آیت پڑھی تھی، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے کتنے نزول ہوئے؟ بھائی پریشان ہو گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن کے کتنے نزول ہوئے؟ 2 نزول ہوئے، ایک تدریجی آہستہ آہستہ، ایک دفعتاً ایک ساتھ۔ تو جمع کریں دونوں آیتوں کو تو تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل ہونے کو، انزال کہتے ہیں ایک ساتھ نازل ہونے کو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ورنہ زمانہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بڑا پورا شور زمانہ ہے۔ نوجوانوں کو صرف اس بات پہ بہکایا جاتا ہے کہ جس قرآن کو تم مانتے ہو دیکھو اس کی آیتیں ٹکرا رہی ہیں۔ یہ آج کا اعتراض نہیں، توجہ، تناقض قرآن کے حوالے سے جس نے کتاب لکھی تھی میرے امام نے اسے پہلے ہی جلوا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو محافظ خود کتاب نہیں جلاتا، خود اعتراض کو ایسا بنا دیتا ہے اعتراض کرنے والا اپنے اعتراض کو دفن کر دے۔ توجہ جا رہا ہوں، تو یاد رکھو، پڑھو حدیثیں، سمجھو کلام الہی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتراض وہاں پر پیدا ہوگا جہاں قرآن کو سمجھا نہ گیا ہو۔ بادی نظر میں ہر شخص پریشان ہو جائے کہ واقعی بات تو ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ آیا اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں بھیجا، تو شب قدر میں بھیجا یا 23 برس کے عرصے میں بھیجا؟ معصوم نے بتایا نہیں، شب قدر میں بھی بھیجا۔
پورے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے بعد دفتن تدریجاً موقع اور محل کی مناسبت سے اپنے حبیب کے سینے پر نازل کرتا رہا۔ جب پیغام اسلام کا آغاز کیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ کبھی بستر رسالت پر علی کو سوتا ہوا دیکھ کر وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی کیا